اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وإذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا. یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 60 اور 61 ہے، اور سورۃ النساء ہے، 5واں سپارہ ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف الیک آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں. شیطانی چیلے کون سے؟ طاغوت سے کرائیں. ٹھیک ہے، طاغوت کا ذکر آپ قرآن مجید میں بار بار پڑھیں گے. یہ طاغوت کون ہے؟ یہ طاغوت کی بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے فیصلے بھی ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، اور دوسری طرف ان کا عمل کیا ہے؟ تو فیصلے طاغوت سے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو طاغوتی نظام ہے یہ سب ذرا اپنے اوپر بھی غور کریں. ٹھیک ہے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا، کس بات کا حکم دیا گیا ہے ان کو؟ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں سے کیا کریں؟ کفر کریں، انکار کریں. ان یکفروا بھی، کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں. ٹھیک ہے، اور شیطان چاہتا ہے، وَيُرِيدُ الشیطان، شیطان کا ارادہ، اس کی چاہت کیا ہے؟ کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دیں. ان یضلهم ضلالا بعیدا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں. یصدون عنک صدودا. ٹھیک ہے، تو آپ یعنی غور کیجئے ان منافقوں کو کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے میں کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹتے ہیں، کتراتے ہیں. کدھر سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے. اس لیے آپ کی طرف آنے سے بریکٹ میں لکھ دیا ہے. اب یہاں قرآن مجید کی آیات کے اسلوب پر ذرا آپ غور کیجئے کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہاں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مسلمانوں پر یہ بات واجب ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور پھر یہاں کیا فرمایا کہ منافق جو ہیں وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی مشرک سردار یا یہودی یا نصرانی عدالت یا کسی کاہن سے فیصلہ کروایا جائے. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اسلام ان سب کے انکار کا حکم دیتا ہے. کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ یعنی جتنے بھی طاغوت ہیں اور طاغوتی نظام ہے ان سب کا کیا کرو؟ رد کرو، ان کا انکار کرو. لیکن منافقوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو یہ کون سے منافق ہیں؟ ہر قسم کے منافق ہیں. جو بھی منافق ہیں یہ اطلاق سب پر ہوتا ہے. غور کرنا چاہیے ہر ایک کو کہ کہیں اس کے اندر نفاق تو نہیں پایا جاتا کہ زبان سے تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا عمل طاغوت ہے، طاغوتی نظام کا وہ کیا ہے؟ ٹھیکیدار ہے. آگے انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ میں تلاوت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سورہ مائدہ میں کیا حکم دیا ہے. آیت نمبر 44، 45 اینڈ 47 میں کیا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا، سب سے پہلے فرمایا 44 میں، آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. فرمایا کہ جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق، کون سی کتاب؟ قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، تو اللہ نے فرمایا تو وہی لوگ تو کافر ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو کافر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
کیا فرمایا کہ اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے اتارا ہے، تو وہی تو لوگ ظالم ہیں، اور ظالم کون ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 47 پر، فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو فیصلہ نہ کریں اس کتاب کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، ٹھیک ہے، کیونکہ حکم کس کا چلے گا؟ ان الحکم الا للہ، جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے اتارا ہے، اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ نہیں کرواتے، اس فیصلے پر جو لوگ راضی نہیں ہوتے، تو وہی لوگ تو فاسق ہیں، اولئک هم الفاسقون، فاولئک، سو وہی لوگ تو ہیں فاسق، اور کون ہے؟ وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، اور وہی فاسق ہیں۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ کس نے یہ فتوے جاری کیے ہیں؟ اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، تو وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں، اور وہی کافر ہیں۔ اب اس سے کھلی ہوئی بات اور کیا ہوگی؟ اگر یہاں پر انسان نہیں ڈرے گا تو پھر کب ڈرے گا؟ یہ سورہ مائدہ میں آیات آئیں گی، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم اپنے طرز عمل پر خود ہی تجزیہ کر لیں، جائزہ لے لیں، پتہ چل جائے گا کہ ہماری ناکامی کی وجوہات کیا ہیں۔ کیا ہمارے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے ہیں۔ کیا قرآن و سنت کے مطابق عدل و انصاف ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے، کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا آپ کو۔ جب نہیں نظر آ رہا ہے تو پھر ہم کیسے فلاح پا سکتے ہیں، کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب اپنے مالک کو ہی ناراض کر دیا تو پھر اب پھلنے پھولنے اور پنپنے کی صورتیں تو ظاہر ہے، لازمی بات ہے، آپ نے خود ہی مفقود کر دی، سارے دروازے آپ نے خود بند کر دیے، تو ترقی کے راستے میں داخلہ اب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تردید فرمائی ہے، یا ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے، ان کی باتوں کا رد کیا ہے جو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اس کا دین و شریعت پر ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر نازل فرمایا ہے، لیکن اس دعوے کے باوجود وہ جو یعنی جھگڑے ہیں، اپنے تنازع کسے کہتے ہیں، جو بھی اپنے جھگڑے ہیں، جو بھی ان کے یعنی مقدمات ہیں، تو ان کے فیصلے کے لیے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور طرف کیا کرتے ہیں؟ رخ کرتے ہیں، کسی اور طرف رجوع کرتے ہیں، جیسا کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایک انصاری اور ایک یہودی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن کا آپس میں کیا ہوا تھا؟ تنازع تھا۔ تنازع نزاع سے ہے نا، یعنی کسی بات میں اختلاف ہو جانا، جھگڑا ہو جانا یا بگاڑ پیدا ہو جانا معاملات میں، تو ان میں بھی آپس میں دونوں میں کیا ہوا؟ تنازع ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حق فیصلہ کرنے والا نہیں۔ لازمی بات ہے، اس بات کا یقین کافروں کو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بڑھ کر کسی اور کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو لازمی بات ہے جب یہودی حق پر تھا تو اس کو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، تو اس نے یہی ارادہ کیا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ مگر جو دوسری طرف شخص تھا اس نے کہا نہیں، ہم اپنا فیصلہ کعب بن اشرف سے کراتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ منافقوں کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جنہوں نے اظہار تو اسلام کا کیا تھا مگر وہ اپنے فیصلے حکام جاہلیت سے کراتے تھے۔ اور یہ بھی یعنی بات ذکر کی گئی ہے کہ مطلب اور بھی اقوال ہیں کہ کسی اور بارے میں اس کا شان نزول ہے، لیکن یہ آیت کریمہ عام ہے، یعنی یہ سب کے لیے ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں۔ شان نزول کوئی بھی ہو، لیکن جو اس کا یعنی امپلیمنٹ ہے یا جو یعنی نافذ ہوگی تو وہ کس کے لیے ہے؟ نفاذ سب پر ہوگا، اس میں یہ یکساں ہے بات، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ سب نے کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کس کا کرنا ہے، کس سے کروانا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق، اور جو قرآن و سنت کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہو جائے تو اس کو اپنے دل سے مان بھی لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟
تو یہاں پر جو بات ہے کہ اس آیت کریمہ کا حکم جو ہے وہ عام ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے، سب پر لاگو ہوتا ہے۔ اس میں ہر اس شخص کی مذمت ہے جو کتاب و سنت سے روگردانی کرے، منہ پھیرے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف فیصلہ چاہے، اور ان کے بجائے باطل سے طاغوت سے اپنے فیصلے کرائے، ٹھیک ہے، کافروں سے اپنے فیصلے کرائے، منافقوں سے اپنے فیصلے کرائے، قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کو اپنے لیے پسند کرے، ٹھیک ہے۔ قرآن و سنت کے فیصلے کے مطابق تو ان کے ظاہر ہے فیصلے رد کر دیے جائیں گے، لیکن قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو ظاہر سبھی کچھ جائز کر دیا جاتا ہے، جو جی چاہے، جو اچھا لگے وہ جائز کر دو، جو اچھا نہ لگے ناجائز کر دو۔ بڑی یعنی عام سی کامن سی بات ہے جو ہمارے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ روز روشن کی طرح روشن ہے بات کہ ظاہر ہے جب قرآن و سنت کے خلاف کام کریں گے تو فیصلے بھی تو اس کے خلاف کروائیں گے، جبھی تو ان کی بات حق بجانب ہوگی، ورنہ تو ظاہر ہے ان کی باتیں سب رد کر دی جائیں گے، کرنا ہے میں۔ طاغوت، یہاں طاغوت سے مراد باطل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اللہ کے حکم سے نکل جاتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے سرکشی و بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی عدولی اور نافرمانی کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنے فیصلے کروائیں، اور اپنی جو ان کی منمانیاں ہیں اس کو کیا کریں، ایک قانونی شکل دے دیں کہ جناب مجھے تو عدالت سے یہ یعنی ڈگری ملی ہے کہ میں حق پر ہوں، دیکھو ہماری عدلیہ آزاد ہے، دیکھو ہماری عدالتیں آزاد ہیں، دیکھو ہمارے جو قاضی القضاء اور قاضی ہیں، جو جسٹس ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، حق فیصلے کرتے ہیں، دیکھو ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے، ہم باعزت بری ہوئے ہیں۔ یصدون عنک صدودا، کیا کرتے ہیں وہ، منہ موڑ لیتے ہیں، آپ سے روگردانی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ آپ سے کتراتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، آپ کے آنے کے پاس سے رک جاتے ہیں، یعنی کیا ہے، متکبر لوگوں کی طرح آپ سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، سورہ لقمان میں فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، جو کتاب اللہ میں نازل ہے، یا جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، ہم تو اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما وجدنا علیہ آباءنا، ٹھیک ہے، جس پہ ہمارے باپ دادا تھے، بل نتبع، بلکہ ہم اسی کی پیروی کریں گے، اسی کی اتباع کریں گے جس میں ہمارے آبا تھے، آباءنا، ما وجدنا جس پر ہم نے پایا ہے، کس کو پایا ہے، آبا، اپنے آبا کو پایا ہے، جس پہ ابا تھے، بابا تھے، دادا تھے، نانا تھے، ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ تھے، پیر تھے، مولانا تھے، ہم اسی کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے برخلاف مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سورہ نور میں۔ مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کرے تو کہتے ہیں ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا۔ پھر اللہ نے منافقوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، یعنی جب ان کے گناہوں کے سبب لاحق ہونے والے آلام و مصائب، مصیبتیں، مشکلات کے موقع پر تقدیر انہیں تمہارے پاس کھینچ لاتی ہے، کہاں لاتی ہے، کھینچ لاتی ہے، کدھر، اللہ اس کے رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف، مومنوں کی طرف، تو کیا ہوتا ہے، تو وہ تمہارے محتاج ہو جاتے ہیں، ثم جاؤک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، پھر وہ آپ کے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور کیا تھا، موافقت تھا، یعنی آپ کے پاس آ کر معذرت کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر
ہم اوروں کے پاس جو گئے، ان سے جو فیصلے کرائے، تو اس سے ہمارا مقصود بھلائی تھا. ہمارا مقصود کیا تھا؟ بھلائی تھا اور دوستی کرانا تھا، کہ آپس میں کیا ہو، اتفاق رائے ہو جائے، موافقت تھا. یہ نہیں کہ ہم ان کے فیصلے کو صحیح سمجھتے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی آپ کو ایسے ملیں گے کہ بھائی مصلحت کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے ملا کے رکھو، صحیح کو بھی صحیح کہو اور غلط کو بھی صحیح کرو، ٹھیک ہے، سب گڈ گڈ کر دو. تو اللہ نے سورہ مائدہ میں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، بیماری ہے، کیا ہے؟ فی قلوبہم، ان کے قلوب میں مرض ہے، بیماری ہے. آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان میں دوڑ دوڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، ہم پر کوئی دائرہ نہ آ جائے، ٹھیک ہے، زمانے کی گردش ہمیں کہیں گھیر نہ لے. پھر قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے یہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، تو یہ اپنے دل کی باتوں پر جنہیں چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو ان کے مکر و فریب کو قرآن کے ذریعے سے سب ظاہر فرما رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا کیسے رد کر سکتے ہیں، کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں. امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بیان کی ہے کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو روایت یہ ہے کہ ایک یہودی تھا جو کاہن تھا، ٹھیک ہے، ایک کاہن تھا. تو وہ کیا کرتا تھا، جو یہودیوں کے باہمی یعنی جھگڑے تنازعات میں فیصلے کیا کرتا تھا. تو کچھ مسلمان بھی اس سے فیصلہ کرانے کے لیے اس کے پاس چلے گئے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک ان اردنا الا احسانا و توفیقا. اور پھر فرمایا اللہ نے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. لوگوں کی یہ قسم منافقین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، کیونکہ اس سے کوئی چیز بھی، اللہ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. پھر وہ ان کو اسی کے مطابق بدلہ دے گا. تو لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں اسی بات کو کافی جانیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے. اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ کو اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی کہ منافقین کی عادت تھی کہ جس مقدمے کے متعلق ان کو یہ یقین ہوتا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اس کی صلح صفائی کے لیے، تصفیے کے لیے، تو وہ کہاں حاضر ہوتے تھے؟ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے تھے. اور جس کے متعلق ان کو یہ ذرا سا خیال بھی یا شبہ بھی ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، تو اس کے لیے ایسے حاکم کے پاس جاتے جہاں انہیں معلوم ہوتا کہ ہم اپنے یعنی اثر و رسوخ کے ذریعے سے، جیسے آج آپ غور کر لیں، یا ہم اس کو رشوت کھلا سکتے ہیں. اسلام میں تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں قانون طریقہ نا، وہاں تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا بیٹا گواہی دے رہا ہے، تو عدالت کا جو قاضی ہے وہ قبول نہیں کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کی گواہی دینے والا چونکہ آپ کا بیٹا ہے تو اس لیے آپ کے حق میں آپ کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حق پر ہیں، باوجود یہ کہ امیر المومنین ہیں، آپ جان سکتے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں عدالت میں، فیصلہ ان کے خلاف ہوتا ہے. فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے؟ جو ان کا مخالف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کے پاس گواہی ہے وہ ناکافی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مخالف اور جو مقدمہ پیش کرنے والا ہے وہ خود اتنا مائل اور اتنا یعنی انسپائر ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے. یعنی اسلام ایسا ہے کہ آپ سوچئے کہ امیر المومنین کے خلاف فیصلہ ہو گیا عدالت میں.
چونکہ ان کے پاس گواہی نہیں تھی، اور جو گواہی تھی وہ ان کا اپنا بیٹا ہی گواہ تھا، تو گواہ جو تھا چونکہ اپنا ہی تھا تو اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی۔ سوچ سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی ہو، نہ وہ رشوت کھلائیں گے، نہ عدالت والا رشوت کھائے گا، ٹھیک ہے، نہ ہی اپنا اثر و رسوخ دکھائیں گے کہ جناب میں کون ہوں، میں کیا ہوں، تو میرا روب دبدبائی دیکھ کے میرے حق میں فیصلہ کر دے، وہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اسلام ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے سے جو لوگ ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سے کیوں ہیں؟ یعنی جن کا کچھ بھی نہیں ہے، جو چوری کر کے مال جمع کر لیں، ٹھیک ہے، اور مالدار بن جائیں اور اپنا اثر و رسوخ دکھانے لگ جائیں، جو خواہ کسی پر قابض ہو جائیں، قبضہ جما لیں اور اپنا اثر و رسوخ دکھانے لگ جائیں، اور اپنے رشوتوں کے ذریعے سے سب کو خرید لیں اور اپنے حق میں فیصلے کروا لیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں، تو کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہی حال ان منافقین کا بھی تھا کہ رشوت کے ذریعے سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے تھے۔ ان کی امید ہوتی تھی کہ اسلام کی عدالت میں تو ہمارا سکہ نہیں چلے گا، لیکن جو طاغوتی نظام ہے وہاں تمہارا سکہ چلے گا، ٹھیک ہے، وہاں تو ہمارا اپنا یہ جاہ جلال چلے گا کہ ظاہر جناب میں اتنا مالدار ہوں اور اتنے کنال کا مالک ہوں، وہاں تو چلے گا ہمارا سکہ، وہ روب و دبدبے میں آ جائے گا ہمارے حق میں، جو بھی فیصلے ہیں سب صحیح کر قرار دے دے گا، اور ہم کیا ہیں، باعزت بری ہو جائیں گے۔ تو یہی حال آج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح کرتے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو امید ہوتی تھی کہ وہ غلط ہیں اور فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، تو پھر وہ ایسی جگہ جاتے تھے جہاں ان کو پتہ ہوتا تھا کہ بھائی ہم یہاں دے لے کے اور اپنا حق اور اپنا روب و دبدبہ جما کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیں گے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے، غور کیجئے کہ آج بھی بعض لوگ ایسے معاملات میں تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرانے پر راضی ہوتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا فائدہ ہے، اور ان کی توقع کے مطابق، ان کی امید کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، تو وہاں پر تو وہ اسلام کا سہارا لے لیتے ہیں اور اسلام کے ٹیک پر وہ اپنے سہارے لگا لیتے ہیں۔ اور جہاں ان کو یہ ذرا سا خیال بھی ہو کہ شریعت کا قانون ان کے خلاف ہے، شریعت کا جو قانون ہے جب وہ فیصلہ دے گا تو شرعی قانون جو ہے ان کے خلاف فیصلہ دے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں، تو اس وقت وہ دوسرے قوانین اور رسم و رواج وغیرہ کی آڑ لیتے ہیں، وہاں ٹیک ان کی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت کے قریب بھی نہیں پٹکتے، اسلام کے قریب بھی نہیں آتے اس وقت وہ۔ اب آپ خود سوچیں کہ ان کے درمیان اور عہد رسالت کے جو منافقین کے درمیان کیا فرق ہے، کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق ہے؟ نہ کوئی فرق ہے، نہ کوئی فرق ہوا۔ اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ صرف قانونی مسلمان ہیں یا زبانی مسلمان ہیں یا کاغذی مسلمان ہیں، یا آپ واقعی اللہ کی بارگاہ میں لوح محفوظ پر بھی مسلمان لکھے ہوئے ہیں۔ سوچنے کی بات تو آپ کے اور میرے لیے ہے۔ تو کیا یہ جو قانونی سہارا اگر ہم نے لے بھی لیا اور یہ عدالتوں سے جھوٹے فیصلے کرا بھی لیے، تو یہ دنیا میں تو سکے چل گئے یہ، لیکن کیا آخرت میں بھی امید ہے نجات کی؟ کیا اللہ کی رحمتوں کا نازل اور نزول ہونے کا کچھ چانس ہے، کچھ باقی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کا قانون نہیں بدلے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سکے یہاں دنیا میں چل جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا سکہ آپ کے پاس ہے جو چل جائے گا، نہیں، وہاں تو حق کا سکہ چلتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں تو کیا چلتا ہے؟ حق چلتا ہے، بس باطل کا وہاں کوئی گزر بسر نہیں ہے۔ باطل تو وہاں سے گزر بھی نہیں سکتا، باطل کو گزرنے کے لیے وہاں کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہاں تو سارے راستے بند ہیں۔ سمجھنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو آئیے قرآن و سنت پر صرف زبانی نہیں بلکہ حقیقی تسلیم و رضا کے ساتھ فیصلے کروائیے، قبول کیجئے، اور اپنے آپ کو حقیقی مسلمان دل کی خوشی سے مسلمان ہونا اللہ کے دفتر میں لکھوا لیجئے، ٹھیک ہے۔ میرے اور آپ کے دعوے کچھ کام نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے تمام دعووں کا رد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے دعوے کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اسلام میں دعوے نہیں چلتے، اسلام میں دلیلیں چلتی ہیں۔ کون سی؟ قرآن و سنت کی۔ اگر ہیں آپ کے پاس وہ، تو پھر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو بہت ڈراوے کی بات ہے، پھر تو ڈرنا ہی چاہیے، تو پھر تو واقعی خوفزدہ ہونا چاہیے، پھر تو جلدی تیاری کرنی چاہیے، جلدی تائب ہو جائیں، توبہ کریں اور اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو پٹری پر لے آئیں، ٹریک پر لے آئیں، ورنہ معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔